اچھا، پھر سے ہم کرتے ہیں، ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی تھی اور میں پڑھ رہی تھی تو میوٹ ہوا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 103 اور 104۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو كانوا يعلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہود اگر صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے اور اس کی اطاعت کر کے گناہوں سے بچ کر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کی طرف سے جو اجر ملتا ان کے دنیاوی فائدے سے کہیں بہتر ہوتا، کاش انہیں اپنے نفع کا علم ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے وقت الفاظ کے چناؤ میں حد درجہ میں احتیاط اور حسن انتخاب کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ذو معنی الفاظ کے استعمال سے روک دیا تاکہ دشمنان اسلام ایسے الفاظ غلط معنی میں استعمال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کریں۔ ان الفاظ میں سے ایک لفظ راعینا ہے، مسلمان اسے ہمارا خیال رکھیے یا ہم پر توجہ دیجیے کے معنی میں استعمال کرتے، جبکہ یہود اس میں تحریف کر کے اسے ناسمجھ اور کم ضرب کے معنی میں استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صد باب کے طور پر اہل ایمان کے یہ الفاظ بولنے سے یعنی کہ یہ لفظ جو رائنا ہے نا، اس کو بولنے سے روک دیا اور اس کی جگہ اپنے بندوں کو انظرنا۔ اب دیکھیں انظرنا میں کیوں پڑھ رہی ہوں، کیونکہ یہاں پہ جو حمزہ وصلی ہے اس کے تیسرے حرف کو دیکھیں، حمزہ وصلی والا جو لفظ ہے انظرنا، اس کے تیسرے حرف پہ ضمہ ہے، تو جب ضمہ ہوگا تو حمزہ وصلی پہ ہم ضمہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انظرنا کا لفظ استعمال کرنے کا حکم دیا، جس کا معنی ہے کہ تھوڑا سا انتظار کیجئے کہ ہم آپ کی بھی کہی ہوئی بات کو سمجھ لیں۔ یہ لفظ اپنے معنی میں بالکل واضح ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ دو آیات ہیں، اس کے ہم آ جاتے ہیں گرامیٹیکل انالیسس کی طرف۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ولو، واو حرف استئناف ہے، لو حرف شرط، انا حرف مشبہ بالفعل، ہوں یا ہم جس کو کہیں گے اس میں انا، آمنو فعل مضارع مبنی، واو اس کا جو ہے فاعل ہے اور یہ خبر انا یعنی کہ آمنو یہ پورا، واتقو واو حرف عطف فعل مضارع مبنی، واو اس کا فاعل ہے، تو یہ دونوں آمنو واتقو یہ پورا کا پورا انا کا خبر ہو گیا۔ لمصوبتن جواب مبتدا، اب یعنی لام جو ہے وہ جواب کے لیے ہے، مصوبت مبتدا، من حرف جر، عند اللہ مضاف مضاف علیہ مل کے مجرور، خیر خبر، تو خبر سے یہ من عند اللہ متعلق ہو رہا ہے، تو مبتدا خبر مل کے جملہ اس میں خبریہ ہو کر یہ ہمارے پاس پورا جواب آ گیا۔ لو یعنی کہ جواب شرط، پھر اس کے بعد لو حرف شرط نیا، کانو کانا افعال ناقصہ میں سے، اس میں کانا واو، یعلمون یہ کیا ہو گیا فعل مضارع مرفوع ہے، اور ساتھ اس کے کیا ہے بھی ثبوت نون ظاہرہ اور واو فائل ہے، تو یہ خبر کانا بن گیا۔ تو کانا فعل، واو اس کا فائل، یعلمون اس کے واو اس کا سوری اس میں کانا، اور یعلمون اس کی خبر۔ اسی طرح سے نیکسٹ آ جاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یا ایھا الذین حرف ندا، یا ایھا منادا، ہا جو ہے تنبیہ کے لیے، الذین بدل، یا کا آمنو فعل مضارع مبنی، واو اس پہ جو ہے فائل ہے، لا یہ لا جو ہے حرف جس طرح ہم کہتے ہیں نا لا تقولو، یہ حرف نہیں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقولونا تھا تو نون حذف ہو گیا، لا تقولو رہ گیا، اور لا تقولو واو فائل، رائنا فعل امر، اور اس کے اندر ہمارے پاس جو نا ہے وہ اس کا مفعول بھی ہے، اور راعی میں جب آپ بات کریں گے پھر امر کی تو اس میں ہمیشہ انتا ضمیر آئے گا، وہ یا انتا یہاں پہ انتم کے معنی میں آئے گا کیونکہ سب سے مخاطب ہے۔ پھر اس کے بعد واو حرف عطف، قولو فعل امر، اور پھر اس میں انتم ضمیر جو ہے فاعل ہے، اس کو واو بھی یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اس کا واو فاعل، انظرنا فعل امر، اور پھر اس میں نا جو ہے مفعول بھی ہے، اور انظر میں انتم، یا پھر اب اس کو کیسے انتا ضمیر یعنی کہ رائنا اور انظرنا ان میں جو مخاطب لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اس میں انتا ضمیر بھی کر سکتے ہیں، یا پھر
اس میں یہاں پہ تو کیونکہ یہ صیغہ ہی واحد کا آ رہا ہے تو اس میں ہم انتا ضمیر کہیں گے. اگر اوور اور مسلمانوں کو کہیں تو انتم کے معنی میں آ سکتا ہے، لیکن اگر گرامیٹک کینسز کہیں تو دونوں میں فاعل انتا انتا آ رہا ہے. پھر اس کے بعد واو حرف عطف. اب یہاں پہ دیکھیں حمزہ وصلی پہ اس معود پڑھیں گے. کیوں حمزہ وصلی پہ کسرہ پڑھیں گے؟ کیونکہ میم جو تیسرا حرف ہے اس پہ زبر آ رہا ہے. تو پھر اس کے بعد واو اس کا فائل ہے. ولل کافرین واو حرف استثناء، لل کافرین جار مجرور کے متعلق خبر محذوف کی جو کہ خبر مقدم ہے. عذاب مبتدا، علیم اس کی صفت. تو عذاب علیم اس کی مبتدا مؤخر ہوگی. تو یہ پورا جملہ اس میں خبریہ ہو گیا. اور یہ جو پیچھے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، یہ پورا کا پورا جو ہے ہمارے پاس ایک جملہ ہے. ولیل کافرین عذاب علیم اس کی الگ سے آگے بتانے کے کافروں کے لیے عذاب علیم ہے. تو یا ایھا الذین آمنو یہ ہمارے پاس منادا اور ندا، اور ساتھ پھر اس کے بعد اس کا بدل ہے اور آمنو اس کے ساتھ اس کی صفت بتا رہے. پھر لا تقولوا رائنا یہ اصل کام ہے جو کرنے کو کہا گیا ہے. وقولوا انظرنا واسمعوا، اور یہ جو ہے پہلے منع کیا اور کیا کرنا ہے وہ بتایا گیا ہے. تو یہ سارے جملے، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ، یہ آخری والا جملہ اسمیہ خبریہ، باقی سارے جو ہیں وہ جو ندا یعنی جو منادہ ہے اس کو کیا کام کرنا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. تو یہ جملہ اگر جوڑیں تو یا ایھا الذین آمنو حرف ندا منادہ اور بدل منادہ کا، پھر لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہمیں دو کام بتائے جا رہے ہیں، ایک کرنے کو اور ایک سے منع کیا جا رہا ہے. تو یہ اس طرح سے یہ ہمارا جملہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ 105 106 اور 178 انشاءاللہ یہ پھر ہم کل کریں گے، کل کی آیات کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.